بلا تاخیر میں دعوت خطاب پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں استاد العلماء فخر العلماء مفکر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد رضوان احمد نقشبندی صاحب دامت برکات عالیہ سے نہایت ہی ادب سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے روحانی وجدانی خطاب سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ آپ کے خطاب سے قبل پرجوش نعروں سے استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ درود پاک پڑھیے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ حمد و صلاة کے بعد محترم و مکرم لائق صد احترام و تکریم علماء کرام و مشائخ ذی احترام و معزز حاضرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر ہم پر یقیناً بڑا فضل فرمایا کہ اپنے نیک بندوں کی صحبت میں ہمیں بیٹھنے کا موقع عنایت فرمایا اور اپنے نیک بندوں کی یاد کو ان کا ذکر کرنے کی سعادت سے نوازا۔ آج کی یہ محفل ایک بزرگ کے عرس کے سلسلے میں ہو رہی اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہے، اللہ کے نیک بندوں کی نسبت، اور یہ حقیقت ہے کہ جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے، جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے، وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں بھی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل یہی بات ارشاد فرمائی اور اسی کا میں نے خلاصہ بیان کیا ہے۔ رحمت کے حوالے سے فرمایا کہ تنزل رحمت عند ذکر الصالحین، کہ جہاں بھی ذکر ہوتا ہے نیک لوگوں کا، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ اللہ کے بندوں کی جو یاد ہے، ان کا جو ذکر ہے، ان سے جو نسبت ہے، یہ اپنے اندر بڑے کمالات کی حامل ہوتی ہے، اس کے اندر بڑی برکتیں ہوتی ہیں، اور یہ گویا کہ ہماری تربیت، ہماری تعمیر کا ایک بہترین انتظام ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے روحانیت کو جلا ملتی ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے ہمیں قوت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ آتا ہے۔ تو جو بعض لوگ حیران ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ جناب یہ کیوں اتنا ذکر کرتے ہیں؟ اگر میں گزارش کروں گا، اگر آپ حضرات توجہ سے بیٹھ کر سماعت فرمائیں گے تو میں ذرا اپنی بات یکسوئی سے عرض کر سکوں گا، ورنہ ذہن بڑھتا رہے گا۔ معذرت کے ساتھ ذرا اگر یہ بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں، ہاں تو کوئی مذاہرہ نہیں۔ بہت شکریہ، ورنہ وہ درمیان میں خلل ہوتا رہے گا۔ نعت کا معاملہ تو الگ ہے، لیکن جب تقریر ہے اور گفتگو ہو رہی ہے تو اس کا مقصد ہی سمجھنا سمجھانا ہے اور دین کی بات ہے، لہذا یکسوئی سے ہم سن لیں، اچھا ہے۔ تو معاف کیجیے گا اگر کسی کو برا نہ لگے، تو یہ ضروری ہوتا ہے تاکہ کوئی بات غلط فہمی نہ پیدا ہو، کوئی بات ایسا نہ ہو کہ میں یہاں سے کچھ کہوں اور وہاں کچھ سمجھ میں آئے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے اور ہمیں دین کو صحیح صحیح سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔
تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ہے بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ صاحب یہ کیوں اتنا ذکر ہوتا ہے اور کیوں یہ محفلیں ہوتی ہیں، کیوں یاد کیا جاتا ہے؟ بس ان کے نزدیک وہ یہ ہے کہ اللہ کا نام لیں کافی ہے، توحید کے اجتماع کریں، توحید کی محفل کریں، بس یہ ہونا چاہیے، اور بس جو مخصوص باتیں ہیں بس ان کا ذکر ہونا چاہیے، باقی ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، ان شخصیات کی ضرورت نہیں ہے، تصوف کی ضرورت نہیں، طریقت کی ضرورت نہیں، بزرگوں کی بات نہ کروں، اور بڑا انہیں خطرہ محسوس ہوتا ہے اور وہ دوسروں کو بھی اس خطرے میں مبتلا کرتے ہیں کہ صاحب شرک ہو گیا، شرک ہونے والا ہے، شرک ہو رہا ہے۔ تو یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے، یہ بھی کائنات کے عجائب میں سے ایک عجوبہ ہے گویا، اور پہلی دفعہ اس قسم کی چیزیں دنیا میں سامنے آ رہی ہیں ہماری تاریخ میں، ورنہ اس سے پہلے پورا عالم اسلام اٹھا کے دیکھیں، تاریخ اٹھا کے دیکھیں، کتاب و سنت اٹھا کے دیکھیں، اللہ کی کتاب ہی پڑھ لیں، سب سے بڑی چیز تو وہی، خود اللہ رب العزت نے الحمد سے لے کر والناس تک نہ جانے کتنے مقامات پر اپنے نیک بندوں کا ذکر فرمایا، اپنے بندوں کی اس نے تعریف فرمائی، اپنے بندوں کے کمالات کا ذکر کیا، اپنے بندوں کی عظمت و شان کا ذکر فرمایا، کتنے مقامات ہیں۔ پہلی سورت ہے سورہ فاتحہ، فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ تو یہ انعام یافتہ بندوں کی بات ہمیں سب سے پہلے بتائی جا رہی ہے، آگے نماز، روزہ، دیگر معاملات، پورا اسلام کا فلسفہ، اس کی تعلیم، وہ تو سب آگے آ رہی ہے، لیکن پہلی سورت، پہلے صفحے پر یہ اللہ نے جو بات سب سے پہلے ہمیں بتائی ہے وہ یہ کہ یاد رکھو آگے جو کچھ آ رہا ہے ان سب چیزوں کو سمجھنے کے لیے تمہیں انعام یافتہ بندوں کے راستے پہ چلنا ہوگا۔ صراط الذین انعمت علیہم، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جو کام بھی ہے وہ انعام یافتہ بندوں کے پیچھے پیچھے رہ کے کرنا ہے، انہی کے راستے پہ رہ کر سمجھ رہا ہے، انہی کے طریقے پہ چلنا ہے، انہی کی اداؤں پر عمل کرنا ہے، یہ بتا دیا پہلے ہی۔ صراط الذین انعمت علیہم، کون ہے وہ انعام یافتہ بندے؟ آگے خود اس کی وضاحت فرما دی قرآن نے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انعام یافتہ لوگ، انعام یافتہ بندے، نبی ہے، صدیق ہے، شہید ہیں، صالحین ہیں، یہ سب آ گئے نہیں آ گئے؟ اولیاء اعظام آ گئے، مشائخ آ گئے، اکابر بزرگان آ گئے، ائمہ مجتہدین آ گئے، سب آ گئے۔ تو دیکھیے آپ سورہ فاتحہ ہمیں یہ درس دیتی جا رہی ہے، اور قرآن کے قاری کو پہلے مرحلے پہ جو چیز بتائی جا رہی ہے وہ یہ انعام یافتہ راستے، انعام یافتہ بندوں کے راستے کو تھام لو، اگر تم نے اس راستے کو چھوڑ دیا تو سمجھ لو کہ پھر تم کہاں جاؤ گے۔ دوستو یہ ٹھیک ہے کہ قرآن و حدیث ہی منبع ہے، سرچشمہ ہدایت کا، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، قرآن و حدیث جو ہے یہی معیار ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم قرآن و حدیث سے بات کو ٹکرا رہے ہیں، متصادم کر رہے ہیں، ہم قرآن حدیث کے مقابلے میں کوئی نئی حجت لانا چاہ رہے ہیں، ہم ان نیک لوگوں کو، ان صالحین کو، اللہ والوں کو، ان ائمہ مجتہدین کو ہم قرآن و حدیث کے مقابلے میں لا رہے ہیں، ان کو اس کو چھوڑ کے ان کو اپنا رہے ہیں، یہ غلط فہمی ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم کی جو حقیقت ہے بس وہی ہمارے پیش نظر ہے۔ اگر یہ انعام یافتہ بندوں کا راستہ قرآن حدیث کے خلاف نہیں ہے تو ہمارا ان کے پیچھے چلنا بھی قرآن حدیث کے خلاف نہیں۔ جب اللہ نے خود فرما دیا کہ یہ راستہ ہی سیدھا راستہ ہے، انہی کا راستہ سیدھا راستہ ہے، اور یہی راستہ قرآن و سنت کا راستہ ہے، تو پھر ہم جب اس پہ چل رہے ہیں تو یقین جانیے کہ جو واقعی اللہ کے نیک بندوں کے راستے پر ہیں، جو واقعی اللہ والوں کے طریقے پر ہے، وہی قرآن و حدیث کے راستے پر ہے۔ یہ بات گارنٹی شدہ ہے، یہ بات طے شدہ ہے۔ لیکن اگر کوئی اس کو چھوڑ کر کے تھرو پراپر چینل یہ چھوڑ کر براہ راست کی دعویٰ کرے کہ میں قرآن حدیث پہ چلوں گا، اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں براہ راست کتاب اللہ سمجھوں گا، مجھے ضرورت نہیں ہے کسی امام کی، کسی پیشوا کی، کسی رہنما کی، مجھے ضرورت نہیں ہے علماء کی، مجھے ضرورت نہیں ہے مشائخ کی، مجھے ضرورت نہیں ہے ائمہ کی، میرے پاس قرآن حدیث ہے، میں جو چاہوں گا اس میں سے دیکھ لوں گا، اگر وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے تو دیکھیے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ قرآن حدیث پہ چل بھی سکا یا نہیں، بلکہ میں کہتا ہوں 100% ایسا شخص قرآن و حدیث پر عمل نہیں کر سکے گا، نہیں چل سکے گا، نہیں سمجھ سکے گا، وہ لڑکھائے گا، گمراہ ہوگا، کہیں نہ کہیں بھٹک جائے گا، کہیں نہ کہیں بھٹک جائے گا، نہیں سمجھ سکے گا قرآن و سنت۔ وہ قرآن و حدیث کا ترجمہ ضرور کر لے گا،
وہ علمی مشگافیاں ضرور کر لے گا، وہ حافظے کی اور ذہن کی برکت سے جو اللہ کی دی ہوئی ایک چیز ہے اس کے ذریعے سے بہت سے مسائل ازبر ضرور کر لے گا، بہت سی باتیں یاد کر لے گا، بہت سی آیتیں یاد کر لے گا، بہت سی حدیثیں یاد کر لے گا، اور مجمع میں کھڑا ہو کر فر آپ کو آیتیں اور حدیثیں سنا کے آپ کو حیران کر دے گا، اور یہ آپ کو یقین دلا دے گا کہ میرے پاس بہت علم ہے۔ یہ سب کچھ ضرور ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ راہ راست پر کام کرے، پھر بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ سیدھے راستے پہ چل رہا ہو۔ کتنے حکیم، کتنے فلسفی، کتنے دانشور ہماری تاریخ میں گزر گئے ہیں، ایسے جن کو ذہانتیں ملی، جن کے صلاحیتیں ملی، جن کے حافظے اچھے تھے، جن کے ذہن اچھے تھے، پورا قرآن جنہیں یاد، حدیثیں بے شمار یاد، بہت کچھ کہہ گئے، لکھ گئے، کر گئے، مگر ہم آج ان کا نام لیتے ہیں، شمار کرتے ہیں، پتہ چلا کوئی فلاں گمراہ فرقے کا بانی بنا، کوئی فلاں گمراہ فرقے کا بانی بنا، خارجی ہوئے، ہر وقت ہاتھ میں قرآن لیے گھومتے تھے، ہر وقت ایک فرقہ تھا خارجی، قرآن ہاتھ میں، تلوار ہاتھ میں، اور دعویٰ یہ تھا کہ جو قرآن کے خلاف کہے گا مار دیں گے قرآن۔ یہ ایک فرقہ تھا، ایک جماعت تھی، انہوں نے باقاعدہ قرآن کو ہاتھ میں لے رکھا تھا، اور وہ قرآن کی دن رات تلاوت کرتے جاتے تھے، قرآن کی تفسیر بھی کرتے تھے، قرآن کی تشریح بھی کرتے تھے، تقریریں بھی کرتے تھے، تبلیغ بھی کرتے تھے، اور ظاہری نظر سے لوگ جب انہیں دیکھتے تو متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے تھے، اور لوگ ان کے دربیدہ ہو جاتے اور کہتے واقعی ان جیسا کوئی قرآن و سنت پہ چلنے والا نہیں، اور ان کی پیشوائی اور رہنمائی سے انکاری ہوئے، ماں قرآن حدیث نے بھی ان کو گمراہ کر دیا، قرآن و حدیث بھی ان کے کسی کام نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، لوگوں پیروی کرو ان کی جو میرے پیچھے آئے، جنہوں نے میری طرف رجوع کیا، جو میری طرف آئے ہیں، جو میرے ہو گئے ہیں، ان کی پیروی کیا کرو، ان کے پیچھے چلو۔ تو دوستو ہمیں اللہ نے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ راستہ دیا ہے، تو جو کوئی قرآن و سنت کے پیچھے جا رہا ہے ہم اس کے پیچھے چلیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، یہ قرآن و حدیث کا ہی راستہ ہے۔ آج مشائخ کی عزت اسی لیے، آج بزرگوں کو اسی لیے اہمیت حاصل ہے، آج اللہ والوں کا نام اسی لیے لیا جاتا ہے، آج ان کو اسی لیے مقتدی و پیشوا مانا جاتا ہے۔ یہ اسلام ہے، صرف دین اسلام کہ جس کے اندر معیار حق و باطل کا معیار صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک شخص قرآن و سنت پہ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے، ایک شخص اللہ رسول کے پیروی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرتا ہوا نظر آئے گا، جو کوئی قرآن سنت پر عمل کرتا ہوا نظر آئے گا وہی بزرگ بن جائے گا، وہی پیشوا ہو جائے گا، وہ رہنما ہو جائے گا، وہ امام بن جائے گا، وہ لوگوں کو اپنے پیچھے چلا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے پیچھے، اس کے رسول کے پیچھے چل رہا ہے۔ جبکہ عیسائیت میں، یہودیت میں، دنیا کے اور مذاہب میں ذات پات کے معاملات آتے ہیں، وہاں لوگوں کی اپنی ذاتی حیثیت جو ہے وہی معیار ہوتی ہے، اور کتابیں ہیں، دین کی باتیں وہ سب ان کے پیچھے چلتی ہیں۔ وہاں پھر پادری پوپ بننے کے بعد، وہ ان کے رہنما بننے کے بعد پھر جو چاہیں کہیں، چاہیں تو کتاب بدل دیں، چاہیں تو اپنی طرف سے فیصلے صادر کریں، چاہیں تو کوئی حکم لپیٹ کے رکھ دیں، اس کے باوجود ان کو بزرگ مانا جاتا ہے۔ یہ پاپائیت ہے، یہ ہے شخصیت پرستی، یہ ہے وہ اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کو معبود بنا لینے والی بات۔ دوستو ہمارے اس طریقے کے اندر ایسی کوئی بات نہیں، یہاں تمام بزرگوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تاریخ میں جتنے بزرگ ہوئے، جتنے مشائخ ہوئے، جتنے اولیاء اللہ ہوئے ہیں، وہ سب علم و عمل کے پیکر تھے، وہ سب علم و عمل کے حامل تھے، ان کے اندر تقویٰ تھا، ان کے اندر احتیاط تھی، ان کے اندر خوف خدا ہوتا تھا، ان کے اندر دیانت ہوتی تھی، ان کے اندر دین کے ساتھ اخلاص ہوتا تھا، اور انہوں نے کبھی بھی لوگوں کو اپنی ذات کی طرف نہیں بلایا، بلکہ انہوں نے جو کچھ دنیا کے سامنے رکھا وہ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام ہی ہوتا ہے، وہی ان کے قول میں اور وہی ان کے فعل میں بسا ہوا ہوتا ہے، یہی معیار ہے۔ ورنہ بتائیے کہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کو آج لوگ مانتے ہیں تو کیوں مانتے ہیں؟ حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کا ذکر ہے تو کیوں ہو رہا ہے؟ اگر حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا نام لیا جا رہا ہے تو کیوں لیا جا رہا ہے؟ حضرت شیخ بہاؤدین زکریا ملتانی کو ہم یاد کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ سوائے اس کے اور کیا ہے؟ سوائے اس کے اور کون سی نسبت ہے کہ انہوں نے اللہ اس کے رسول سے سچا رشتہ تعلق جوڑ لیا تھا، وہ قرآن و حدیث کے پیروکار تھے، انہوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے پناہ کر دیا تھا،
कुरान ने फरमाया हमारे बंदे ये वो लोग हैं, वो मिनन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्दातिल्लाह, इनकी पहचान है कि ये अपने आप को अल्लाह की रजा के लिए बेच देते हैं। ये पहचान है, अल्लाह की रजा के लिए बिक जाते हैं, सौदा कर देते हैं अपना। अल्लाह की रजा मकसूद है, मतलूब है, बस वही पेश नजर है। अल्लाह की मर्जी के लिए वो सब कुछ करने के तैयार है। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप फरमा दें कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मेरा फौत हो जाना, ये सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। ये वो तरीक है, ये चीजें हमें जो नजर आ रही है उनके अंदर। और हमें क्या नजर आ रहा है? हमें नजर आ रहा है रिजालुल ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन जिक्रिल्लाह। अल्लाह फरमाता है हमारे बंदे वो हैं, रिजाल वो हैं, मर्द कहलाने के लायक वो हैं कि जो दुनिया में भी मशगूल हों और काम कारोबार भी कर रहे हो, कस्बे हलाल भी कर रहे हो, तो भी अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं होते, वो खुदा को याद रखते हैं। और फरमाया इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना। रहमान के बंदे अगर देखना चाहते हो तो कुरान उसकी पहचान बताता है। उनकी पहचान ये है कि जमीन पे जब चलते हैं तो तकब्बुर और नखबत से नहीं चलते, अल्लाह का बंदा बन के चलते, बंदगी में डूबे हुए होते हैं। वो दुनिया के जो हैं मुफ्तखिर और मगरूर मुतकब्बिर लोगों की तरह उनका स्टाइल नहीं होता। दुनिया के हाकिम और लीडरों वाले अंदाज नहीं होते। वो जाबिर और काहिर नहीं बनते। वो जमीन पे तवाज़ो के साथ, इनके सारी के साथ, जैसे कुरान ने बता दिया वला तमशी अलल अर्द मरह, जमीन पे अकड़ के मत चल, इंसान में अकड़ के मत चल। इन्नका लन तखरिकल अर्द वलन तबलुगल जिबाल तूला। तू अपने आप को क्या समझ रहा है? क्या तू जमीन फाड़ देगा? जमीन नहीं फट सकती तेरे चलने से। तू अकड़ जाए, तू पहाड़ों से ऊंचा नहीं हो सकता, तू जमीन फाड़ नहीं सकता, तू पहाड़ से ऊंचा नहीं हो सकता, फिर क्यों अकड़ता है? देख मेरे बंदे कैसे चलते हैं। व इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना। मेरे बंदे वो हैं जो आजिज़ी से चलते हैं, बंदगी में ढल के चलते हैं। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदों को जानना चाहते हो तो देख लो ये कौन है। अल्लज़ीना यतफक्करूना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द। वो नहीं जो आंख कान सब लपेट के बैठे हुए हैं, जिनकी कुछ समझ में नहीं आता। वो नहीं जो इल्म और फिक्र से दूर हैं। वो नहीं कि जिनको कोई ताल्लुक नहीं है हालात से, मामलात से, दुनिया से, अल्लाह की निशानियों से। वो नहीं। लोगों ने आज ये अजीब तसव्वुर ख्याल कर लिया कि हुजरों में जो बैठ गया, बंद हो गया और वहां बैठकर ज़रबे लगाता रहा, बस वो अल्लाह वाला है। कुछ ने समझा उल्टे सीधे लिबास पहन लो, गुदड़ियां पहन लो, जिस्म के ऊपर डाल लो, लंबे लंबे बाल रख लो, बस ये अल्लाह वाले हैं। आज जो भी पागल मजदूब नजर आया बाहर फिरता हुआ, उसके आगे अकीदत के जो नजराने पेश करना शुरू कर दिए, उनके आगे झुकना शुरू कर दिया, ये अल्लाह वाला है। ये मयार है आज लोगों के। अल्लाह वाले को इस तरह फिरते रहते हैं। अल्लाह वाले को इस तरह है कि वो जनाब आपको इसी तरह जो है बेकार फालतू फिरते हुए नजर आए, फजूल काम करते हुए नजर आए। अल्लाह वाले फजूल मामलात में पड़े हुए नहीं मिलेंगे। एक आम मुसलमान के लिए हुक्म है कि फजूल कामों से बचे। मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्क माला यानी है। हदीस में है कि किसी भी शख्स के इस्लाम का हुस्न इसमें है कि लायानी बात को छोड़ दे, फजूल बात को छोड़ दो। ये हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कितनी बड़ी बात फरमा गए। अहले इस्लाम जरा गौर करो, ए पाकिस्तानियों, आज सबसे ज्यादा बेकार कौम मेरे ख्याल में पाकिस्तान ही की बची है दुनिया में। बहुत तेजी से ऊपर जा रहे हैं, बहुत तेजी से तरक्की कर रहे हैं। किसमें? करप्शन में, बदउनवानी में, जहालत में। जी हाँ, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अभी कौन सा नंबर 16वां 17वां लग गया है शायद, अनकरीब पहले पे पहुंच जाएंगे अगर यही हालात रहे। पूरी कौम की लुटिया डूबी हुई है। कहां जा रहे हैं हम? क्या कर रहे हैं? दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। हमने ना दीन सीखा ना दुनिया, कुछ नहीं सीखा। हम बेकार किस्म के लोग हैं, जमीन पे ऐसे ही पड़े हुए अपने वक्त का इंतजार कर रहे हैं, बस मौत आएगी ले जाएगी। ये क्या हो रहा है? ये हजारों लाखों बच्चे कहां फिर रहे हैं, घूम रहे हैं ऐसे बेकार। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अपने जमाने में एक बात कह गए। आज मगरिब वालों ने, दुनिया ने इन्हीं चीजों को सामने रख के कहीं से कहीं तरक्की कर ली है। दुनिया के मैदानों में वो हमसे बहुत आगे निकल गए। चलो कहीं तो आगे निकल गए, हम तो कहीं भी आगे नहीं, ना दीन में आगे ना दुनिया में आगे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये बात कितनी शानदार अंदाज में फरमाई थी। एक हाकिम, एक सरबराह की जिम्मेदारियां समझ ले। हाकिम कौन होता है, सरबराह कौन होता है, पेशवा कौन होता है, जो ना खुद फालतू और बेकार हो और ना अपनी रियाया को बेकार होने दे। जो खुद बेकार बैठा हुआ है, अय्याशियों में लगा हुआ है, तो जाहिर उसके नीचे सारी अय्याशियां ही होंगी और क्या होगा, वो हाकिम नहीं हो सकते।
حضرت عمر نے فرمایا انی لاکرہو ان اراکم فارغا سبحللہ لا فی عمل دنیا ولا فی عمل آخرتہ. لوگوں مجھے یہ بات سخت ناپسند ہے, نفرت کرتا ہوں میں ان لوگوں سے کہ جو میرے سامنے بیکار بیٹھے رہتے ہیں, نہ دنیا کا کام کرتے ہیں نہ دین کا کام کرتے ہیں. یہ آگے یہ الفاظ ہیں لا فی عمل دنیا ہو ولا فی عمل آخرت. دیکھیے آپ سوچ دیکھیں, بیکار نہ بیٹھو. اگر دین کا کام کرنے کی سعادت نہیں رہی تو دنیا کو تو ہاتھ سے مت جانے دو. دنیا میں تو وقت ضائع مت کرو, کچھ دنیا کا علم ہی پڑھو. دین کا علم نصیب نہیں ہوا تو دنیا کا علم پڑھو. دین کا کارنامہ کوئی نہیں کیا تو دنیا کا کوئی کارنامہ کر کے دکھاؤ. بیکار بیٹھنے سے تو بہرحال بہتر ہے. یہ کتنی زبردست سوچ ہے. اپروچ دیکھیں آپ اس وقت کے حاکم کی, سیدنا عمر. یہ ہیں وہ ہستیاں جو بارگاہ رسالت سے فیض پا کر کے ہمارے سامنے آئے. یہ ہے انداز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کہ دنیا کو کارآمد بنایا ہے, دنیا کو کام پہ لگایا ہے, دنیا کو اس وقت کی قدر کرنا سکھایا ہے. حضرت داتا صاحب نے بڑی اچھی بات بیان فرمائی کشف المحجوب میں, الوقت سیف قاطع. حدیث کے حوالے سے غالباً فرمایا یہ الوقت سیف قاطع, وقت ایک کاٹ دینے والی تلوار ہے, کاٹ دے گی. اس کو صحیح استعمال کرو گے تو اس سے کام لے لو گے, ورنہ تمہیں کاٹ دے گی. یہ ایسی تلوار ہے. تو آج یہ وقت کی تلوار ہماری گردنوں پہ ہم کٹ رہے ہیں اور ختم ہو رہے ہیں, تباہ ہو رہے ہیں. یہ وقت ہمیں مار رہا ہے, تباہ کر رہا ہے. ٹائم فلائز اوور اس بٹ لیوز اٹس شیڈو بیہائنڈ. ٹائم ہمارے اوپر سے اڑتا ہوا جا رہا ہے مگر اپنے اثرات ضرور چھوڑ رہا ہے. بیکار قوموں کے بیکار اثرات نظر آئیں گے جو ہم سے پہلے اس طرح گزر گئے, جو دنیا کو گمراہ کر گئے, جو ہم عیاشیاں کر گئے. آج ان کے پیچھے کیا رہ گیا سوائے بری مثالوں کے, اور کچھ نہیں رہ گیا. لیکن ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں, ہم سے پیچھے اچھے لوگ بھی بہت بڑے بڑے ہو گئے ہیں. ایسی ایسی ہستیاں, ایسے ایسے لوگ, ایسے ایسے بزرگ, ایسے ایسے مشائخ جنہوں نے اسلام کی روح کو اپنے اندر جذب کر لیا تھا, کتاب و سنت کی روح کو اپنے اندر اتار لیا تھا, اور ان کا حال یہ تھا کہ ان کا سانس بھی بغیر یاد الہی کے نہیں نکلتا. ایسے لوگوں کی بات سبحان اللہ, اس سے بڑا اور کام کیا ہوگا, اس سے اچھی اور بات کیا ہوگی جن کا سانس بھی یاد الہی کے بغیر نہ نکلا ہو, جن کے ایک ایک نفس نفس میں یاد الہی بسی رہی ہو, جنہوں نے اپنے ہر عمل کو اسلام کے تابع کر لیا ہو, جنہوں نے ہر وقت کو اپنے ہر وقت کو غنیمت جانا ہو, جنہوں نے ہر وقت کو دنیا اور آخرت کے لحاظ سے انہوں نے اس طرح استعمال کر لیا کہ وہ ایک ہمارے لیے روشنی بن گیا, ہدایت بن گیا, تعلیم بن گیا. حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک نوجوان آتے تھے جن کا نام تھا ابو سعید خراز. نوجوان تھے ابو سعید خراز. حضرت خواجہ بڑے صاحب نظر بزرگ تھے. خواجہ جنید بغدادی کی کیا بات ہے, سید الطائفہ, امام الاولیاء, سید الاصفیاء, کتنے بزرگان ان کی پیروں کی ٹھوکر سے پیدا ہو گئے, ان کے نام کی نسبت سے بن گئے. آج یقیناً وہ پورے عالم اسلام میں معروف ہیں. حضرت سیدنا جنید بغدادی اس نوجوان کو جب دیکھتے تھے, وہ ابو الخیر خراز, شاہ ابو الخیر, شاہ ابو سعید الخراز, جب ان کو دیکھتے تھے تو کھڑے ہو جاتے, نہایت تعظیم, نہایت ادب ان کا بجا لاتے. لوگ بڑے حیران ہوتے کہ یہ ایک جونیئر اور نو آموز قسم کے شخص ہیں, یہ جب آتے ہیں تو حضرت خواجہ کھڑے ہو جاتے ہیں. جنید بغدادی کیوں اتنی عزت کرتے ہیں, کیوں اتنا احترام. اب ولی را ولی می شناسد, ولی کو ولی پہچانتا ہے, نظر والے کو نظر والا جانتا ہے. اگر نظر ہو تو کہاں تک پہنچ جاتی ہے. بہر اللہ تعالیٰ ایسی نظریں ہمیں بھی عطا فرمائے. تو حضرت خواجہ صاحب جب لوگوں کا یہ سوال آیا سامنے اور لوگوں نے کچھ بات کی کہ حضور ان کا اتنا احترام کیوں, حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے یہ کون شخص ہے. یہ وہ نوجوان ہے, اس کے مقامات کا حال یہ ہے, اس کا درجہ اتنا اعلیٰ ہے, اس کا رتبہ اتنا بلند ہے کہ اگر ہم اس کے احوال اور اس کے مقامات اگر ہمارے اوپر رکھ دیے جائیں اور ہمیں اٹھانے کو کہا جائے تو ہم ہلاک ہو جائیں, ہم ہلاک ہو جائیں گے, ہم اٹھا نہیں سکیں گے. لوگ حیران ہوئے, کہا اس کی وجہ, کہا یہ شخص خراز کہلاتے تھے. وہ خراز کا مطلب ہے وہ چمڑا سینے والے, سلائی کرتے تھے, چمڑا سیتے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جب سے یہ کام کر رہا ہے چمڑا سینے کا, اس نے اس طریقے سے اس کام کو انجام دیا ہے کہ زندگی میں اس نے لاکھوں ٹاکے لگائے ہوں گے, شب و روز اس نے یہ کام کیا ہے, لاکھوں ٹاکے لگائے ہوں گے, لیکن کوئی ایک ٹاکا بھی یاد الہی سے خالی نہیں لگایا. کوئی ایک ٹاکا ایسا نہیں لگا جس میں اللہ کو یاد نہ رکھا ہو. جس کے دنیا کے کام یاد الہی سے اس طرح معمور ہو, اس کی نمازوں کا کیا حال ہوگا, اس کی باتوں کا کیا حال ہوگا.
اللہ اللہ، یہ ہیں وہ لوگ، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، فرمایا کہ یہ وہ مردان کار ہیں کہ کوئی تجارت کوئی بیع ان کو اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی۔ یہ اصل کام، کہ دل بیار، دست بکار دل بیار، یہ ہاتھ کام میں دل یار کے ساتھ لگا رہے۔ دوستو ہمارے لیے یہی فلاح کا راستہ ہے۔ اللہ والے اصل میں یہی کچھ سکھا کے جاتے ہیں۔ اللہ والا وہ ہے جو اللہ سے ملا دے، بس اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والوں کا کام یہی ہے۔ شاہ الخیر رحمت اللہ علیہ دہلی کی مشہور خانقاہ، ایک انگریز آیا، کہنے لگا آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ بیٹھتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ یہ عبادت کرتے ہیں، کیا مقصد ہے اس کا؟ کیوں بیٹھتے ہیں لوگوں کے بیچ میں؟ کہ اس لیے بیٹھتے ہیں تاکہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملاتے ہیں، ہم اس لیے بیٹھتے ہیں اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کے لیے۔ تو اصل کام یہ ہے، اور اللہ والے کی پہچان یہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جب اسے دیکھو تو خدا یاد آ جائے، اس کی محفلوں سے تمہیں دین ملے، شریعت ملے، دین پہ استقامت ملے، ایمان کی چاشنی ملے، یہ اس کی علامت ہے۔ اور اگر یہ نہ ملے، دنیا کی محبت ملے، دنیا داری ملے، فسق و فجور کی رغبت ملے، دنیا کی محبت ملے، آخرت سے غفلت ہو، تو پھر سمجھ لو کہ دل کہہ رہا ہے اندر سے دل خود کہہ رہا ہے کہ یہاں کچھ نہیں ہے۔ سمجھ لینا یہ معیار ہے۔ تو جہاں دل آپ کا جھک رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں، جہاں خوف پیدا ہو، خشوع پیدا ہو، جہاں آخرت کی فکر آپ کو مل رہی ہو، جہاں دین سمجھ آ رہا ہو، دین کی فکر مل رہی ہو، جہاں ادب مل رہا ہو، اخلاق مل رہا ہو، جہاں ادب بھی ملے گا، اخلاق بھی ملے گا۔ خانقاہوں کا اصل کام یہی ہے، ادب، اخلاق، لوگوں کو آراستہ کرنا شریعت کے اعمال سے، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ دوستو یہ وہ چیز ہے جو بعض طبقوں نے جس کو چھوڑا اور اس سے منہ موڑا، الگ ہوئے، اور وہی پھر قرآن حدیث کے ظاہری نعرے لگاتے ہوئے نکلے، تو دیکھیے انہوں نے کیا حشر کر دیا، دین کا کیا حشر کر دیا، کیا تاثر پیدا کر دیا ہے، کیسی تصویر بنا ڈالی ہے، بلکہ بگاڑ ہی دی ہے، سب کچھ بگاڑ دیا ہے۔ پوری دنیا آج اسلام کو سب سے زیادہ خطرہ سمجھ رہی ہے، آج پوری دنیا مسلمانوں سے ڈر رہی ہے، آج داڑھی کو، پگڑی اور امامے کو دہشت کی علامت سمجھا جا رہا ہے، آج مدرسوں کو جو ہے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، مسجدوں کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، رسول پاک کی سنت کا مذاق اڑ رہا ہے۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ٹھیک ہے کہ کفر کی دنیا میں عالم اسلام کے خلاف نفرت کا ایک لاوا ہمیشہ سے پکتا رہا، مگر کچھ ہماری کمزوریاں بھی ہیں، بڑی خوفناک کمزوریاں ہم نے ظاہر کی ہیں۔ ہم نے کیا میسج دیا ہے ہاتھوں میں ڈنڈے لے کر، تلواریں لے کر، بندوقیں لے کر؟ ہم نے کیا میسج دیا ہے اپنے بھائیوں کو مار کے؟ ہم نے کیا میسج پہنچایا ہے مسجدوں میں خون خرابہ کر کے؟ ہم نے کیا دنیا کو سکھایا ہے یہ مدرسوں کے اندر خودکش بمبار تیار کر کے؟ یہ ہم نے کیا کیا ہے؟ یہ ہم اپنے لوگوں کو، اپنے بھائیوں کو کیوں خون سے رنگین کر رہے ہیں؟ ہم نے کتنے دشمنوں کو ہراساں کیا، ہم نے کتنے دشمن فتح کیے، ہم نے ان کا کیا بگاڑا، ہم نے کون سا جہاد کیا ہے ان کے خلاف؟ یہ کیسا جہاد ہے؟ اس میں ہم خود تباہ ہو رہے ہیں، ہمارے بھائی مر رہے ہیں، ہماری بہنیں بے آبرو ہو رہی ہیں، ہمارے بچوں کے سر کٹ رہے ہیں، جس میں ہماری خانقاہیں، ہماری عبادتگاہیں، ہماری مساجد، ہمارے مدارس، ہمارے بازار، ہماری شاہراہیں خون سے لت پت ہو رہی ہیں۔ یہ کون سا دین ہے؟ دوستو جب سے تعلق کمزور ہوا ہے اللہ والوں سے، بس یہ یاد رکھیے، جہاں اللہ والوں سے تعلق کمزور ہوگا، جہاں غوث پاک کی بات نہیں ہوگی، جہاں خواجہ خواجگان کی بات نہیں ہوگی، جہاں امام ربانی جیسی ہستیوں کی بات نہیں ہوگی، جہاں عشق رسول کی بات نہیں ہوگی، جہاں تصوف کا رنگ نہیں ہوگا، جہاں تصوف کے آداب نہیں ہوں گے، جہاں طریقت کی چاشنی نہیں ہوگی، وہاں پر دین کا صرف خول رہ جائے گا، روح فنا ہو جائے گی، روح فنا ہو جائے گی۔ بظاہر چہرے، بظاہر حلیے، ظاہری لباس سنت میں ڈھلے ہوئے نظر آئیں گے، مگر وہ سنتیں عشق اور محبت سے خالی ہو جائیں گی، عشق و محبت سے خالی ہو جائیں گے، اور پھر صرف دین کا خول رہ جائے گا، اور اس خول کی وجہ سے پھر جو بدنامی ہوگی وہ ہو رہی ہے، جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہی کچھ ہوا تھا اولین، جس کی میں نے پہلے مثال دی، خارجی جماعت، جس نے کہ اس وقت کے امام، اس وقت کے اکابر، ان مشائخ اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جناب علی مرتضیٰ جیسے امام برحق سے ٹکر لے لی، ان کے خلاف گستاخی کی، ان کو معاذ اللہ مشرک تک کہہ دیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہی ظالم ہاتھوں سے کتنے مسلمانوں کا خون دیکھیے آپ بہا ہے، کتنا قتل و غارت گری ہوئی ہے، کتنے لوگوں کو دین کے نام پہ قتل کیا ہے خارجیوں نے، پوری تاریخ ہے،
کوئی ذرا سا اختلاف کرتا نظر آ مار دو اس کو. وہ کہتے تھے مشرک ہیں. امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کتنی دفعہ پہنچے تلواریں لہراتے ہوئے, اے امام آپ کافر ہو گئے, مشرک ہو گئے. حضرت ان سے بات کرتے, سمجھاتے, لیکن اللہ نے ان کو بڑی صلاحیت عطا فرمائی تھی. ان کی گفتگو ایسی ہوتی تھی خود بخود وہ اس بات میں اٹک جاتے, پھنس جاتے تو لاجواب ہو جاتے, تو جان بچ جاتی. ورنہ کتنے اماموں کو مار ڈالا, کتنے بزرگوں کو شہید کر دیا, کتنے لوگ قتل کیا ہے, عورتوں کے پیٹ چیر دیے, بچوں کو نکال کے مار دیا, نیزوں میں پرو دیا. یہ کیا گیا ہے, سر عام قتل کیا گیا, بے شمار لوگ مارا گیا ہے خارجیت کے فتنے کے ہاتھ. وجہ کیا تھی؟ اللہ والوں سے تعلق ٹوٹ گیا تھا, صحابہ کی دشمنی, اہل ایمان سے الگ راستہ اختیار کرنے والا معاملہ, شدت پسندی, انتہا پسندی. یہ شدت پسندی اور انتہا پسندی بہت خطرناک قسم کی چیزیں ہیں, بہت خطرناک قسم کی چیزیں ہیں. جہاں بھی یہ داخل ہوں گی, سیاست میں آئی, سیاست قتل و غارت گری کا بازار بن گیا. ہماری سیاست میں شدت و انتہا پسندی آئی, شدت پسندی آئی تو سیاست قتل و غارت گری کا بازار بن گیا. لوگوں کا, مسلمانوں کا جان مال سب حلال ہو گیا, وہ بھی سب دیکھ رہے ہیں. اور مذہب میں داخل ہوئی تو مذہب قتل و غارت گری کا مظہر بن گیا, اور اس میں یہ کام ہونے لگے. دوستو بہرحال مذہب کے اندر اس چیز کا داخل ہو جانا یہ زیادہ خطرناک ہے, اس سے دین کی بدنامی ہے, براہ راست دین پہ حملہ ہے. تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا, یاد رکھیے ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ اللہ والے یہ ہر دور کی ضرورت ہے. ہماری صفوں میں ایسے لوگ رہیں, یہ ہمارے لیے سعادت ہوگی, ہمارے لیے سعادت و نجابت ہوگی. لیکن ہمیں آج کے اس دور میں خاص طور پہ اپنے دماغ کو کھلا رکھنا پڑے گا, قرآن و سنت کے معیار کو سامنے رکھنا پڑے گا. بہت سے نام نہاد, بہت سے فراڈیے, بہت سے دھوکے باز اس قسم کے حلیے لیے پھر رہے ہیں, اور وہ لوگوں سے مال بٹورنے کے لیے اور میدان میں اترے ہوئے ہیں, اور نہ جانے کیا کیا چکر چلائے ہوئے ہیں, اور کیسے کیسے معاملات اور وہ کر رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے بے شمار لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں. علم اور عمل, اخلاق و کردار, اللہ والے کی پہچان یہ ہے. عاجزی, تواضع, للہیت, اخلاص, ایثار, حسن اخلاق, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے لوث محبت, اللہ والوں سے بے لوث تعلق, اور دین کی پر استقامت, سنت پر استقامت, سنت کی پیروی, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی, علم سے محبت, عمل سے محبت, علماء سے محبت, مشائخ سے محبت, دین کے اداروں سے محبت, دین کے مراکز سے محبت. دوستو اللہ والوں کی بارگاہ میں تعصب نہیں ہوگا, اناد نہیں ہوگا, تنگ نظری نہیں ہوگی, نفرت نہیں ہوگی. ان کے یہاں رکاوٹیں نہیں ہوں گی, ان کے دل وسیع ہوتے ہیں, ان کے راستے کھلے ہوئے ہوتے ہیں, ان کا پیغام محبت کا پیغام ہوتا ہے. وہ ساری امت کے لیے محبت کا پیغام لے کے اٹھتے ہیں. وہ تعصبات کا شکار نہیں ہوتے, وہ نفسا نفسی کا شکار نہیں ہوتے, وہ کھینچا تانی میں نہیں پڑتے. جہاں جہاں اہل اللہ ہوئے ہیں, ان کے جانے کے بعد دنیا نے دیکھا کہ دین کے شعبوں میں بہار آئی, علم کے شعبے ترقی کرنے لگے, عمل کی شاہراہوں پہ لوگوں کو تقویت ملنے لگی, تصوف کی طرف رجحان بڑھا, طریقت کا رجحان بڑھا, اخلاق کی اصلاح ہوئی, لوگوں کی اصلاح ہوئی, مردوں کی اصلاح ہوئی, عورتوں کی اصلاح ہوئی, بچوں کی اصلاح ہوئی. یہ سلسلے چل نکلتے ہیں دوستو, بغیر کسی تعصب کے, بغیر جھگڑوں کے, بغیر کھینچتانی کے, بغیر غیبت کے, بغیر رسہ کشی کے. اس طرح وسعت کے ساتھ, فراغی کے ساتھ سلسلے چلتے ہیں, اور اس کی برکتیں دنیا دیکھتی چلی جاتی ہے. آج صورتحال یہ ہے کہ مدارس خانقاہوں سے کچھ الرجک ہو کر الگ ہو گئے. سب تو نہیں کہوں گا میں, مدارس کا ایک کسی حد تک خانقاہوں سے تھوڑا سا دور رہنا, اور بعض لوگوں کے ذہن میں یہ احساس پیدا ہو جانا, یہ فکر کہ ہمیں اس قسم کے سلسلوں کی تصوف کی ضرورت نہیں. اور خاص طور پہ اس قسم کے ادارے جو جدید انداز میں آج اٹھے ہیں, ان کا یہ حال کہ نئے نئے مفکر آج ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ نہ ہمیں آج کسی طریقت کی ضرورت تھی نہ کل تھی. یہ تصوف ایک شجر ممنوعہ ہے جو اسلام کی سرزمین پہ لگا دیا گیا ہے. یہ ایک اجنبی پودا ہے, اور تصوف کی کوئی ضرورت نہیں, کوئی حقیقت نہیں. وہ تمام صوفیاء کرام, تمام بزرگان و مشائخ کو یہ قلم موقوف کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ تصوف کا مذاق اڑا رہے ہیں, وہ بزرگوں کی کتابوں سے ان کا رد کرنا چاہتے ہیں, اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے منہ سے عجیب بو محسوس ہو رہی ہوتی ہے, اور معلوم ہوتا ہے کہ واقعی ایک ایسی بات ہمارے سامنے لائی جا رہی ہے جس کی کوئی اصل نہیں, جو آج تک آپ نے نہیں سنی ہوگی. ایک یہ سلسلہ ہے. دوسری طرف خانقاہوں کا یہ حال, بہت سی خانقاہوں کا یہ عالم کہ وہاں مدارس کی مخالفت, علم دشمنی, کہ لوگوں کو علم سے روکنا, قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرنے سے روکنے کا سلسلہ, علم دشمنی, علماء سے دور رکھنا, علماء سے نہ ملنے دینا, حتیٰ کہ بعمل علماء سے بھی دور.
تو اس قسم کا رجحان یہ ایک افراط و تفریط ہے دوستو. حق کس صورت میں ہے؟ حق وہاں ہے جہاں خانقاہوں کے اندر مدرسوں کی اہمیت، علماء کی ضرورت کا احساس موجود ہو، اور مدارس وہی اچھا کام کرنے والے ہیں کہ جہاں اہل اللہ اور بزرگان مشائخ کی عزت و حرمت کی تعلیم دی جاتی ہو، اور خانقاہی نظام کی اہمیت افادیت بتائی جاتی ہو، اور تصوف کو سکھایا جاتا ہو. یہ جب تک ہم دونوں اس طرح جمع نہیں ہو جائیں گے اس وقت تک دین کو تقویت نہیں ملے گی. ہمیں چاہیے کہ فمن جمع بینہما فقط تحققا، کہ جس نے ان دونوں کو جمع کر لیا بس وہی حق پر ہے، وہی حق ہے، وہی سچ ہے. تو ضروری نہیں کہ ہر شخص عالم دین ہی بنے، لیکن علماء سے محبت ضرور کر سکتا ہے، کتابوں سے محبت ضرور کر سکتا ہے، دینی علم سے محبت اسے ضرور رکھنی چاہیے، کیونکہ علم کے بغیر گزارا نہیں. حضور نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، اغدو عالمن، کہ عالم بن، او متعلمن، یا متعلم بن، او مستمعن لہو، یا عالم کو سننے والا بن، او محبن لہو، یا ان سے محبت کرنے والا بن، بلا تکن الخامسہ فتہلک. فرمایا اگر تو پانچویں صورت بنا تو ہلاک ہو جائے. اس لیے ہمیں علم سے، علماء سے محبت کم از کم رکھنی ہوگی، اور اسی طرح اہل علم حضرات کو، صوفیاء کرام، بزرگان دین سے عقیدت اور احترام رکھنا ہوگا، تب تو یہ سلسلہ چلے گا. ورنہ ادھر جہالت بڑھتی جائے گی اور ادھر بے ادبی بڑھتی جائے گی، اور یہ دونوں راستے خطرناک ہیں. ہمیں ہدایت تبھی ملے گی جب ہم ان دونوں باتوں کو جمع کر کے چلیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. اللہ نے فرمایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ نہیں بدلتا کسی قوم کی حالت جب تک وہ قوم اپنی حالت خود نہ بدلے. اللہ تعالی ہمیں اپنی حالت بدلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.